الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی معارج الحق بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام نور الانوار کا درس بفضلہ تعالی جاری ہے۔ آج کا درس والرابع فی معرفت وجوہ الوقوف علی المراد۔ آج کا درس شروع کرنے سے پیشتر مناسب سمجھتا ہوں کہ اس درس میں آنے والا ایک مسئلہ طلباء کو زیادہ پریشان کرتا ہے، تو پہلے اس مسئلے کی 2 منٹ وضاحت کر دوں، پھر متن اور شرح کی عبارت کے حل کرنے کی طرف متوجہ ہوں گا۔ تو یہ جو چوتھی تقسیم ہے، جس طریقے سے کہ پہلی تینوں تقسیمیں کتاب اللہ کی ہیں، ویسے ہی یہ چوتھی تقسیم بھی کتاب اللہ کی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ کتاب اللہ کی 4 تقسیمات ہیں، تو یہ چوتھی تقسیم بھی کتاب اللہ کی ہے، یہ بات واضح ہے۔ یہ تقسیم کن کی طرف ہے؟ اس تقسیم کے ذیل میں کون کون سے اقسام ہیں؟ تو استدلال بعبارت النص، استدلال باشارت النص، استدلال بدلالت النص، استدلال باقتضاء النص۔ چوتھی تقسیم کے تحت یہ قسمیں ہیں۔ تو آپ نے سنا کہ چوتھی تقسیم کے تحت یہ 4 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک استدلال بعبارت النص ہے۔ خلیان کیا ہوتا ہے طالب علم کو، دقت کیا ہوتی ہے طالب علم کو یہاں پر سمجھنے میں کہ مدرس پڑھاتے وقت عبارت النص بولتے ہیں اور اس سے مراد حکم لیتے ہیں، کئی مرتبہ عبارت النص بولتے ہیں اور اس سے مراد نفس کلام، ذات عبارت النفس، نفس نظم مراد لیتے ہیں، اور کئی بار عبارہ، اسی پر باقی 3 کا بھی قیاس کر لیجئے گا، عبارت النص بولتے ہیں اور پڑھانے والے عبارت النص بولتے ہیں اور اس سے مراد استدلال بعبارت النص لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے تو طلباء کو یہاں دقت ہوتی ہے کہ عبارت النص ہے کیا؟ خود نفس کلام یا کلام سے ثابت ہونے والا معنی وہ حکم، یا استدلال؟ یہ خلجان ہوتا ہے۔ نفس استدلال بعبارت النص، استدلال جو مجتہد کا عمل اور فعل ہے، مستدل کا فعل ہے، وہی عبارت النص ہے۔ یہاں خلجان طالب علم کو ہوتا۔ تو آپ سماعت فرمائیں، توجہ دیں اس بات کی طرف کہ دیکھیے اصولیین عبارت النص ایک بول رہا ہوں، باقی اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص کو اسی پر آپ قیاس کیجئے گا۔ اصولیین کئی بار عبارت النص بولتے ہیں اور اس سے مراد
ذات عبارت النص آپ کہیں گے نہیں سمجھا، یعنی نفس کلام، نفس نظم مراد لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں آپ کو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ مستدل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قول عبارت النص ہے، تو نفس کلام کو کس سلسلے میں؟ نکاح کی اباحت کے سلسلے میں۔ کس سلسلے میں؟ یہ تو میں آگے واضح کروں گا۔ نکاح کی اباحت کے سلسلے میں، بیان عادت کے سلسلے میں۔ تو عبارت النص کبھی نفس کلام پر بولتے ہیں، اور اصولیین عبارت النص بولتے ہیں کبھی کس پر؟ اس معنی پر، اس حکم پر جو عبارت النص سے ثابت ہے۔ تعریف تو میں بعد میں کروں گا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے قول فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ الآیہ، اللہ تعالیٰ کا یہ قول، اس سے کون سا حکم ثابت ہے؟ نکاح مباح ہے۔ تو اباحت نکاح، اباحت نکاح یہ حکم، تو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں سے نکاح مباح ہے، یہ عبارت النص ہے، ایسا بول دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ عبارت النص بولتے ہیں اور اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ الثابت بعبارت النص، یعنی المعنی الثابت بعبارت النص، الحکم الثابت بعبارت النص۔ تو کبھی عبارت النص بولتے ہیں اور مراد نفس کلام لیتے ہیں، عبارت النص بولتے ہیں اور مراد نفس نظم لیتے ہیں، جس کی تعبیر ذات عبارت النص سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ باقی تین کو بھی بالکل اسی پر قیاس کیجئے۔ اشارت النص بولتے ہیں اور مراد نفس نظم لیتے ہیں، نفس کلام لیتے ہیں، باقی تینوں کو اسی پر آپ قیاس کر سکتے ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں۔ تو عبارت النص اصولیین کئی مرتبہ بول کر کے کیا مراد لیتے ہیں؟ عبارت النص سے ثابت ہونے والا معنی، عبارت النص سے ثابت حکم، یہ مراد لیتے ہیں۔ اور کئی بار عبارت النص بولتے ہیں اور اس سے مراد لیتے ہیں، عبارت النص بولتے ہیں اور اس سے مراد لیتے ہیں کیا؟ استدلال بعبارت النص، یعنی مجتہد کا استدلال کسی معنی پر، کسی حکم پر، نظم سے، کلام سے، ایسے کلام سے جو کلام اسی معنی کے لیے لایا گیا، اس استدلال کو بھی کیا بول دیتے ہیں؟ استدلال بعبارت النص۔ تو عبارت النص کبھی بول کر کے استدلال بعبارت النص لیتے ہیں۔ اب میں اس کو اور ذرا سا واضح کروں۔ یہ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، ایک کو لیتے ہیں، باقی تین کا حال اس پر آپ قیاس کیجیے۔ تو عبارت النص یہ لفظ کبھی نفس کلام پر بولا جاتا ہے، نفس نظم پر بولا جاتا ہے۔ تو اگر عبارت النص سے مراد نفس کلام ہے تو اس کی بہترین تعبیر ذات عبارت النص ہے۔ باقی تین کو اسی طریقے سے سمجھیے گا۔ اور عبارت النص سے اصولیین کبھی کیا مراد لیتے ہیں؟ عبارت النص سے ثابت ہونے والا حکم، تو حکم پر
بھی عبارت النص کا اصولیین اطلاق کرتے ہیں، یعنی عبارت النص سے ثابت ہونے والے حکم کو بھی عبارت النص بول دیتے ہیں۔ یہی حال باقی تین کا ہے۔ اشارت النص سے ثابت ہونے والے حکم کو بھی کیا بول دیتے ہیں؟ اشارت النص بولتے ہیں۔ دلالت النص سے ثابت ہونے والے حکم کو دلالت النص بول دیتے ہیں۔ میں ایک کو لے رہا ہوں، باقی تین کو قیاس کیجیے۔ اسی طریقے سے اصولیین عبارت النص بولتے ہیں کئی مرتبہ، اور اس سے مراد لیتے ہیں استدلال بے عبارت النص۔ یہ خلجان ہوتا ہے طالب علم کو، تو میرے خیال سے یہ بات آپ کے نزدیک واضح ہو گئی ہوگی کہ عبارت النص مثال کے طور پہ اصولیین کس کو کہتے ہیں۔ کبھی کلام کو بھی عبارت النص بول دیتے ہیں، کبھی کلام سے ثابت ہونے والے معنی، مراد اور حکم کو بھی عبارت النص بول دیتے ہیں، اور کبھی عبارت النص سے کلام سے استدلال، اس کلام سے استدلال کسی معنی پر کہ وہ کلام اسی معنی کے لیے لایا گیا، اس پر بھی عبارت النص بول دیتے ہیں۔ تو آپ کے نزدیک یہ بات واضح ہوئی کہ اصولیین عبارت النص کا اطلاق نفس کلام پر بھی کرتے ہیں، عبارت النص کا اطلاق کلام سے ثابت ہونے والے حکم پر بھی کرتے ہیں، اور عبارت النص کا اطلاق استدلال بے عبارت النص پر بھی کرتے ہیں۔ ایک کو اگر آپ سمجھ گئے تو باقی تین کو اسی پر قیاس کر لیجئے، بے نہیں اسی طریقے پر۔ یہ خلجان طلبہ کو ہوتا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھا کہ اس خلجان کو دور کروں۔ اب جیسا کہ آپ نے سنا کہ عبارت النص کس کو کہتے ہیں، کسے بولتے ہیں؟ تو عبارت النص اصولیین عبارت النص سے ثابت ہونے والے حکم کو بھی بولتے ہیں، الثابت بے عبارت النص۔ اب الثابت بے عبارت النص کس چیز کا نام ہے؟ ذرا اس کو واضح کروں، باقی تین کو آپ اسی پر سمجھیے گا۔ الثابت بے عبارت النص یعنی الحکم الثابت بے عبارت النص کسے کہتے ہیں؟ عبارت النص سے ثابت ہونے والا حکم، یہ کس چیز کا نام ہے، کیا ہے؟ تو سماعت فرمائیں۔ عبارت النص سے ثابت ہونے والا وہ حکم ہے جس کے لیے کلام چلایا گیا ہے، بلفظ آسان وہ حکم ہے جس کے لیے کلام لایا گیا ہے۔ کیا کام ہے؟ الثابت بے عبارت النص وہ حکم ہے، الثابت بے عبارت النص وہ حکم ہے جس حکم کے لیے کلام لایا گیا ہے، جس حکم کے لیے کلام چلایا گیا ہے کہ اس کلام سے وہی حکم مقصود ہے، کہ اس کلام سے وہی حکم مقصود ہے۔ یہ ہے الثابت بے عبارت النص، یہ ہے الحکم الثابت بے عبارت النص۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ کا قول احل اللہ البیع وحرم الربا، میں ایک کو لیتا ہوں۔ اس کلام سے کون سا حکم ثابت ہے؟ بیع حلال ہے، ربا حرام ہے۔ تو بیع کی حلت اور ربا کی حرمت اس کلام سے ثابت ہے، اور یہ کلام اس کے لیے لایا بھی گیا ہے۔ تو الثابت بے عبارت النص وہ معنی، وہ مراد، وہ حکم، وہ معنی، وہ مراد، وہ حکم جس حکم کے لیے کلام لایا گیا، بلفظ دیگر وہ حکم جس پر کلام دلالت کرے اور کلام اس حکم کے لیے لایا بھی گیا کہ اس کلام سے وہی مقصود ہے۔ تو اس کلام سے مقصود یہی بتانا ہے کہ بیع
حلال ہے، ربا حرام ہے۔ تو بیع کی حلت اور ربا کی حرمت یہ الثابت بعبارت النص ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کے اس قول سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ بیع اور ربا میں فرق ہے، بیع اور ربا میں فرق ہے۔ تو بیع حل ہے، بیع اور ربا میں فرق ہے، یہ اس کلام کا مدلول بھی ہے، اور یہ کلام اس معنی کے لیے لایا بھی گیا، اور یہ معنی اس کلام سے مقصود اصلی بھی ہے۔ تو دونوں بیع اور ربا میں فرق ہے۔ بیع اور ربا میں یہ وہ حکم ہے جو عبارت النص سے ثابت ہے۔ کیونکہ یہ کلام احل اللہ البیع وحرم الربا اس معنی پر، اس فرق اور بیع کی حلت اور ربا کی حرمت اس معنی پر دال ہے، یہ معنی اس کا مدلول بھی ہے، اور یہ کلام اسی کے لیے لایا گیا ہے کہ اس کلام سے یہی مقصود ہے۔ تو یہ معنی حلت بیع حرمت ربا، یہ معنی کہ ان دونوں میں فرق ہے، یہ اس کلام کا مدلول بھی ہے اور مقصود بھی ہے، یعنی کلام اسی کے لیے لایا گیا ہے، اور کلام سے احل اللہ البیع وحرم الربا سے اسی کا قصد کیا گیا۔ تو حلت بیع، حرمت ربا یہ وہ حکم ہے جو عبارت النص سے ثابت ہے۔ یہاں پر آپ کو میری اس گفتگو سے ایک شبہ ہو سکتا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا قول احل اللہ البیع وحرم الربا یہ کلام اس لیے لایا گیا ہے کہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ بیع حلال ہے، ربا حرام ہے، اور پھر آپ نے کہا اس کے لیے بھی لایا گیا ہے کہ بیع اور ربا میں تفریق، فرق بتانے کے لیے لایا گیا ہے۔ اس لیے دونوں حکم عبارت النص سے ثابت ہے۔ آپ نے ایسا کہا کہ دونوں حکم، دونوں میں فرق ہے، پھر بیع کی حلت اور ربا کی حرمت یہ بھی عبارت النص سے ثابت ہے، اور پھر یہ بھی عبارت النص سے ثابت ہے۔ کیا عبارت النص سے ثابت ہے؟ کہ بیع اور ربا میں فرق ہے۔ یہ تو ہمیں خلجان ہو رہا، یہ تو ہمیں دقت ہو رہی ہے اس بات کو سمجھنے میں کہ دونوں مقصود ہے، دونوں کے لیے کلام لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول بیع کی حلت اور ربا کی حرمت کو بتانے کے لیے بھی کلام لایا گیا ہے، اور اس بات کے لیے بھی یہ کلام لایا گیا کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ اس میں تو دقت محسوس ہو رہی ہے، اس بات کے تسلیم کرنے میں، اس بات کے قبول کرنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، دونوں کے لیے کلام لایا گیا۔ تو اس کے جواب میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، میں صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ یہ جو ابھی آپ نے عبارت النص کی تعریف میں سنا کہ عبارت النص یعنی الحکم الثابت بعبارت النص وہ حکم ہے جس کے لیے کلام چلایا گیا، یعنی وہ حکم ہے جو کلام کا مدلول ہے اور کلام اس کے لیے چلایا گیا کہ کلام سے وہ مقصود ہے۔ تو یہ جو میں کہا کہ کلام اس حکم کے لیے لایا گیا ہو، اس بات کو سمجھیے آپ، لائے جانے کا، کلام کے کسی معنی کے لیے لائے جانے کا مطلب یہ ہے، ذرا دھیان سے سنیے آپ کا شبہ دور ہو جائے گا۔ کلام کا کسی حکم اور کسی معنی کے لیے لائے جانے کا مطلب اس تعریف میں یہ ہے کہ اس معنی پر مطلقاً کلام دلالت کرے۔ اب اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ کا کلام احل اللہ البیع وحرم الربا بیع کی حلت اور ربا کی حرمت پر مطلقاً دلالت کر رہا ہے۔ کوئی بھی جو زبان کو جانتا ہو سنتے ہی اس معنی تک پہنچ جاتا بغیر کسی دقت کے، تو اللہ تعالیٰ کا قول احل اللہ البیع وحرم الربا اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے، اس بات کے اوپر دلالت کر رہا۔ تو میں کیا کہا کہ کلام کے کسی معنی کے لیے، کلام کے کسی حکم کے لیے لائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کلام اس معنی پر دلالت کرے مطلقاً۔
کلام اس معنی پر مطلقاً دلالت کرے، یہ لائے جانے کا مطلب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول احل اللہ البیع، بیع کی حلت اور ربا کی حرمت پر مطلقاً دلالت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قول احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس بات کے اوپر بھی دلالت کر رہا کہ دونوں میں مطلقاً اس بات کے اوپر دلالت کر رہا کہ دونوں میں فرق ہے۔ تو لائے جانے کا مطلب یہ ہے۔ آپ کا شبہ یہ تھا کہ دونوں کے لیے کیسے یہ کلام لایا گیا، دونوں کے لیے کس طریقے سے یہ کلام چلایا گیا، تو ہم نے کہا کہ یہ جو تعریف میں لائے جانے کا لفظ ہے کہ کلام کسی معنی کے لیے لایا گیا، کلام کسی حکم کے لیے لایا گیا، کلام کسی مراد کے لیے لایا گیا، یہ جو میں کہا تو کلام کا کسی معنی کسی حکم کے لیے لائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کلام اس معنی پر، کلام اس حکم پر، کلام اس مراد پر مطلقاً دلالت کرے، یہ لائے جانے کا مطلب ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ قول احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع کی حلت ربا کی حرمت پر بھی مطلقاً دال ہے، اور ان دونوں میں فرق ہے اس پر بھی مطلقاً دال ہے۔ تو اب یہ دونوں باتیں اس کلام سے، دونوں ہی باتیں اس کلام سے اللہ تعالیٰ کے قول احل اللہ البیع وحرم الربا سے عبارت النص کے طور پہ ثابت ہے۔ ہاں، عبارت النص کی تعریف میں، یعنی الحکم الثابت بعبارت النص کی تعریف میں نے عرض کیا کہ الحکم الثابت بعبارت النص یہ وہ حکم ہے جو کلام کا مدلول ہے، جو کلام کا مدلول ہو، یعنی کلام اس پر دلالت کرے اور کلام اس حکم، اس معنی، اس مراد کے لیے چلایا گیا، اور یہ حکم، یہ مراد، یہ معنی اس کلام سے مقصود ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ جو قید لگایا کہ یہ معنی اس کلام سے مقصود بھی ہو، تو ابھی جس آیت کی آپ نے تلاوت کی احل اللہ البیع وحرم الربا، اس سے تو مقصود دونوں میں فرق کرنا ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت کا کلام آیا ہے، اس سے مقصود کیا ہے؟ بیع اور ربا میں فرق کو بتانا ہے، یہ مقصود ہے، یہ مقصود۔ تو اس معنی میں تو یہ عبارت النص ہے، مگر بیع حلال ہے، ربا حرام ہے، اس معنی میں یہ عبارت النص اس ہونا بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ یہ تو اس کلام سے مقصود نہیں ہے۔ جب مقصود نہیں ہے، اور عبارت النص کی تعریف میں آپ نے مقصود ہونے کی بھی شرط لگایا، کیونکہ عبارت النص کی تعریف میں آپ نے کہا کہ عبارت النص وہ حکم ہے جو کلام کا مدلول ہو، کلام اس کے لیے چلایا گیا ہو، اور وہ کلام سے مقصود بھی ہو، تو یہ تو مقصود نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ عبارت النص سے ثابت ہونے والا حکم نہیں ہوا کہ بیع حلال ہے، ربا حرام ہے۔ اگر ایسا آپ سوال کریں گے تو اس کے جواب میں عرض کروں گا کہ میں جو یہ عرض کیا کہ وہ حکم، وہ معنی، وہ مراد کلام سے مقصود ہو، صرف مقصود بولا، خواہ مقصود اصلی ہو یا مقصود طبعی ہو، مقصود اصلی ہو یا مقصود ضمنی ہو۔ اب آپ نے جو یہ کہا کہ بیان فرق، یہ تو مقصود ہے، یہ مقصود اصلی ہے، مگر مقصود اصلی ہے تو میں مطلقاً مقصود بولا تھا، یہ نہیں کہا کہ مقصود اصلی ہو، کہ وہ معنی اور حکم کلام کا سے مقصود بھی ہو، کلام سے مقصود بھی ہو، یہ میں نے کہا، خواہ مقصود اصلی ہو یا مقصود طبعی ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بیان فرق یہ مقصود اصلی ہے، اور حلت بیع، حرمت ربا مقصود طبعی اور ضمنی ہے۔ یا تو یوں جواب میں کہوں یا یوں جواب میں کہوں کہ بیان فرق بھی مقصود ہے، بیان فرق، دونوں میں فرق ہے، یہ بھی مقصود ہے، اور یہ بھی اس کلام سے مقصود ہے کہ بیع حلال ہے، ربا حرام ہے۔ کیوں؟ یہ بھی مقصود ہے۔ اب کہیں گے یہ دونوں کیسے مقصود؟
اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب احل اللہ البیع وحرم الربا یہ کلام چلایا گیا ہے اور اس کلام کی بیع کی حلت اور ربا کی حرمت پر دلالت بھی مطلقاً ہے، جس میں آپ کو بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام، اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس بات پر مطلقاً دال ہے کہ بیع حلال ہے، ربا حرام ہے، اس بات میں آپ کو بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو یہ کلام بیع کی حلت، ربا کی حرمت، اس کلام کا مدلول ہے مطلقاً، یہ مدلول مطلقاً ہے، مطلقاً یہ اس کلام کا مدلول ہے، یعنی یہ کلام اس کے لیے لایا گیا ہے۔ کلام کی اس بات کے اوپر دلالت ہو رہی ہے، کس بات کے اوپر دلالت ہو رہی ہے؟ کلام کی بیع کی حلت، ربا کی حرمت پہ۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ کلام لایا گیا ہے، یہ کلام چلایا گیا ہے، یہ کلام چلایا گیا ہے اور اس کلام کی اس بات کے اوپر دلالت ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کلام احل اللہ البیع وحرم الربا، اس کلام سے اس کا بھی قصد کیا گیا، اس کلام سے اس کا بھی قصد کیا گیا۔ اس طور پر بیع کی حلت اور ربا کی حرمت یہ بھی اس کلام سے مقصود ہے۔ یہ جو تھوڑی دیر گفتگو ہوئی، اس گفتگو میں میں آپ کے ایک شبہ کو دور کرنا چاہ رہا کہ ابھی جو عبارت النص آپ بولے اور اس سے پہلے جو ہم ظاہر اور نص پڑھ چکے ہیں، تو کیا عبارت النص وہی ہے جو نص ہے یا عبارت النص میں ظاہر بھی داخل ہے؟ یہ آپ کا سوال ہے۔ جواب، ظاہر اور نص دونوں عبارت النص میں داخل ہے، صرف نص ہی نہیں، ظاہر اور نص دونوں عبارت النص میں داخل ہے۔ ایک بات ختم ہوئی۔ دوسری بات، یہاں عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، سب جگہ جو نص سن رہے ہیں آپ، یہ وہ نص نہیں ہے جو پہلے دوسری قسم غالباً آپ ظاہر نص میں جو نص پڑھیں وہ نہیں ہے۔ یہاں پر نص سے وہ مراد نہیں، یہاں پر نص سے مراد النظم الدال علی المعنی۔ اس سے پہلے جو آپ نص پڑھے تھے تو نص سے مراد وہ نظم جو معنی پر دلالت کرے، درحال ہے کہ نظم اسی معنی کے لیے لایا گیا، وہ اخص ہے، وہ نص اخص ہے۔ یہاں عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، دلالت النص میں جو نص کا لفظ ہے یہ عام ہے، اس سے مراد النظم الدال علی المعنی ہے۔ بہرحال تو میں عبارت النص کی تعریف کر رہا تھا کہ عبارت النص کی تعریف کر رہا تھا اس بات کو واضح کرنے کے بعد کہ دیکھیے عبارت النص اصولیین کبھی بولتے ہیں اور اس سے مراد لیتے ہیں الثابت بعبارت النص، اور اس سے کبھی یہ مراد لیتے ہیں، کیا مراد لیتے ہیں؟ کبھی اس سے مراد لیتے ہیں الثابت بعبارت النص، اور کبھی اس سے مراد لیتے ہیں نفس عبارت النص، یعنی النظم الدال بعبارت النص، اور کبھی استدلال مراد لیتے ہیں۔ تو عبارت النص کا اطلاق کس پر کرتے ہیں؟ کبھی الحکم الثابت بعبارت النص۔ الحکم الثابت بعبارت النص کی تعریف آپ کے سامنے میں کر چکا کہ عبارت النص سے ثابت ہونے والا حکم کون سا حکم ہے؟ یہ وہ حکم ہے جو نظم، کلام، نظم بولو، کلام بولو، لفظ بولو، ایک بات ہے۔ تو عبارت النص سے ثابت ہونے والا حکم یہ وہ حکم ہے جو کلام کا مدلول ہو، کلام کا مدلول ہو، اور کلام اسی حکم کے لیے لایا گیا ہو کہ کلام سے یہی حکم مقصود ہو۔ یہ رہی تعریف الثابت بعبارت النص کی۔ اب عبارت النص یعنی ذات عبارت النص، نفس عبارت النص کس چیز کا نام ہے؟ تو یہ نظم ہے، یہ لفظ ہے۔ عبارت النص کیا ہے؟
نظم ہے، نس ہے۔ کون؟ تو عبارت النس وہ نظم ہے جس نظم سے ایسا حکم، وہ نظم ہے جس نظم سے ایسا حکم ثابت ہو کہ یہ نظم اس حکم کے لیے لایا گیا ہو اور اس نظم سے وہ حکم مقصود ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا قول احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ نظم ہے، یہ عبارت النس ہے، یہ عبارت النس ہے۔ تو خود اسی اللہ تعالیٰ کے قول پہ عبارت النس بول رہے ہیں۔ تو عبارت النس وہ نظم ہے، عبارت النظم کیا ہے؟ نظم ہے، کلام ہے، لفظ ہے۔ کون سا کلام؟ ایسا کلام جس سے ایسا حکم ثابت ہو کہ کلام اس حکم کے لیے چلایا گیا اور وہ حکم کلام سے مقصود ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا قول احل اللہ البیع وحرم الربا، نفس اس کلام پر بھی عبارت کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو دو بات آپ نے سنا، کیا الثابت بے عبارت النس کی تعریف آپ نے سماعت فرمائی، یعنی الحکم الثابت بے عبارت النس کی تعریف آپ نے سماعت فرمائی، اور پھر خود عبارت النس، ذات عبارت النس کی تعریف آپ نے سماعت فرمائی کہ عبارت النس اس کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کیا، عبارت النس کا استدلال اس کے سوا ایک معنی پر اور ہوتا ہے، الاستدلال بے عبارت النس۔ استدلال بے عبارت النس یعنی مجتہد کا نظم سے کسی حکم پر استدلال کرنا، مجتہد کا نظم سے ایسے حکم پر استدلال کرنا کہ کلام اسی حکم کے لیے لایا گیا اور کلام سے وہی حکم مقصود ہو۔ تو مستدل بیع اور ربا میں فرق ہے، اس بات پر استدلال کرتا ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے قول احل اللہ البیع وحرم الربا سے۔ تو نفس استدلال پر بھی کیا بول دیتے ہیں؟ استدلال بے عبارت النس، استدلال بے عبارت النس۔